کیا مزارات پر چادریں چڑھانا بدعت اور شرک ہے؟ اس حوالے سے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مزارات پر چادریں چڑھانا بدعت ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کا ارشاد صحیح ہو، اگر یہ تو فرمائیے کہ چادر کا تصور انسان سے وابستہ ہے یا خدا سے؟ کہنے لگے انسان سے۔ میں نے کہا پھر غلاف کعبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کسی عمارت کو کپڑا چڑھانا اس کی ضروریات میں شامل ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا غلاف کعبہ اگر عمارت کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے تو صرف اس کے اظہار تقدس کے لیے، ورنہ کعبہ اور حقیقت کعبہ یعنی اللہ تو غلاف یا چادر کے تکلف سے پاک اور منزہ ہے۔ غلاف چڑھانا یہاں محض اظہار تقدس کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو قبر پر چادر چڑھانے کو کیسے بعید از عقل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قبر کے ساتھ ایک ایسے جسم کا تصور وابستہ ہے جو حیات دنیاوی میں کپڑے بھی پہنتا رہا، اگرچہ اب مٹی کے نیچے مدفون ہے، مگر اس کے ساتھ سطر اور چادر کا تصور اسی طرح قائم ہے، اس لیے کہ حیات ظاہری میں بھی اس کا تعلق انہی چیزوں سے تھا، بخلاف اس کے دیوار کعبہ کے پتھروں سے سطر اور چادر کا تصور وابستہ نہیں ہوتا، اور نہ جمادات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کعبہ کا مرتبہ جس ذات سے قائم ہے وہ بھی اجسام کی طرح سطر اور چادر کے تصور سے قطعی پاک ہے، لہذا اگر کعبۃ اللہ پر غلاف اور چادر کا تصور خلاف عقل نہیں تو قبر اور میت کے ساتھ تو چادر اور سطر کا تصور بدرجہ اولا خلاف عقل نہیں بلکہ قرین عقل اور مطابق عادت ہے۔ بہرحال مزارات و قبور پر چادریں چڑھانا بھی سنت بیت اللہ میں اظہار تکریم و محبت کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ بیت اللہ کے مقام و مرتبہ کی نوعیت کچھ اور ہے۔ کہنے لگے خیر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر مزارات پر چادر یا غلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے آپ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا حکم قرآن حکیم کی کسی آیت سے نکال دیجئے۔ کہنے لگے سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی ایسی حدیث صحیح دکھائیے جس میں حضور علیہ السلام نے کسی قبر پر چادر یا غلاف چڑھانے کا صریحی حکم امتناعی دیا ہو۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایسے امور کو شرک کے ضمن میں ہرگز داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شرک کا تعلق عقائد سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کعبۃ اللہ کہاں، دنیا کے دوسرے مقامات کہاں، لہذا اولیاء کرام کے مزارات کی چادروں اور غلافوں کو کعبہ کے غلافات قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو گزارش ہے کہ بحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر کچھ لوگ سید مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر اپنی ایسا بشر کہنے میں آپ کی بشریت کو وجہ شیبہ قرار دیتے ہیں نہ کہ نسبت نبوت کو، تو پھر ہم ذرا سی دیر کے لیے کعبہ کی نسبت فضیلت کو ایک طرف رکھ کر اس کے یا دیگر مقامات کے درمیان محض ایک عمارت ہونے کو کیوں وجہ شیبہ قرار نہیں دے سکتے؟ اب عمارت کعبہ کو ایک عام عمارت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی دیواروں چاروں طرف سے کپڑے میں لپٹا ہوا ہونا ضرور باعث تعجب ہوتا ہے، اور عقل سلیم بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جمادات کے ساتھ کپڑے کا کیا تعلق، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چادر یا غلاف کا کیا تصور۔ کعبہ پر غلاف چڑھانا اعتراف عظمت و تقدس اور اظہار احترام ہے۔ کعبۃ اللہ پر ہر سال نیا غلاف چڑھانے کا مقصد اس کی اس نسبت کا اظہار اعتراف ہے جو اسے ذات باری تعالیٰ سے حاصل ہے، ورنہ اس نسبت کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ سب فضول خرچہ نظر آئے گا۔ اس کے برعکس جب کسی انسانی قبر پر چادر یا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مدفون انسان سے کپڑے کے بنیادی رشتے کا تصور ذہن میں بھرنے لگتا ہے، اس لیے کہ انسان کپڑے کا چوری دامن کا ساتھ ہے،
لہذا مزار پر چادر یا کپڑے کا چڑھانا اس کے جسم انسانی سے بنیادی تعلق کی بنا پر بترجہ اولا جائز اور قرین معقولیت ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آتے وقت فطرت اہتمام لباس نہیں کرتی بلکہ اسے بڑھانا پیدا کرتی ہے۔ گویا بچہ زائدگی کے وقت مرزا بیدل کے اس شعر کا مصداق ہوتا ہے: تنم زبند لباس آزاد است، برہنگی و بزم خلت خدا داد است۔ یعنی میرا جسم لباس کے تکلف کی قید سے آزاد ہے اور برہنگی خود ایک ایسی خدا داد خلت ہے جو مجھے فطرت نے عطا کی ہے۔